الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے قطر کے فیصلوں سے حاصل ہونے والی مثبت نصیحتیں۔ اس قسم کے موضوعات بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات، قرآن مجید سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں جب مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ روم اور ایران میں جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت کی دو سپر طاقتیں، روم اور ایران۔ روم اہل کتاب عیسائی، ایران آتش پرست، یعنی ایک معنوں میں کہہ لیجئے کہ وہ بالکل بت پرست قسم کے لوگ۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ حامی تھے ایران والوں کے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ جیتے روم، کیونکہ روم گرچہ پرفیکٹ نہیں تھا لیکن ایک معنوں میں دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ ایران جیت رہا تھا اور روم ہار رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم، اس سورہ کو پڑھیے، ابھی جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ باتیں وہاں آپ کو مل جائیں گی، اس سے ریلیٹڈ باتیں وہاں پر مل جائیں گی۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، بتایا کہ دیکھو روم ابھی ہار رہا ہے، روم ابھی شکست کھا رہا ہے، لیکن ان قریب ایسا ہوگا چند سالوں کے اندر کہ روم پھر سے غالب آ جائے گا اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت وہ دوبارہ واپس آ جائے گی۔ اور واقعی میں ایسا ہوا۔ قریب قریب جب جنگ بدر کے اندر مسلمان جیتے تو اس وقت روم ادھر جیتا تھا۔ یہ ایک واقعہ ذہن کے اندر رکھی، حالانکہ اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی کہ دیکھو تم ایسا چاہتے ہو، روم جیتے گا۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، بہت لمبا ہے واقعہ، میں مختصر ذکر کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کا مال دیا حفاظت کرنے کے لیے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری عشرے میں جو صدقہ نکالا جاتا ہے، میں رات میں اس اناج کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ کوئی اس کو چپکے سے نکالے نہ۔ میں نے دیکھا ایک رات کہ ایک بندہ ہے تھیلا لے کر آیا اور جلدی جلدی بھرنے لگا۔ میں بھاگ کر گیا، اس بندے کو میں نے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دو، بڑا غریب ہوں، مفلس ہوں، قلاش ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، پریشان حال ہوں، اس لیے یہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ترس کھا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جانے دیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز میں جب حاضر ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناطق وحی، ختم الرسل، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی۔ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا بھرنے لگا، میں نے پکڑا تو کہنے لگا بڑا معذور ہوں، مفلس ہوں، خلاش ہوں، میں نے جانے دیا، اب نہیں آؤں گا اس نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ پھر آئے گا، اگلی رات دیکھو وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات پر مجھے یقین
میں جانتا تھا وہ ضرور آئے گا. آخر کار وہ پھر آیا, پھر میں نے پکڑا, پھر اسی طرح کی گفتگو اس نے کی, میں نے پھر اس کو ترس کھا کر جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن پوچھا قیدی کا کیا بنا, تو میں نے پھر پوری بات بتا دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ پھر آئے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آئے گا, اور واقعی میں تیسرے دن وہ پھر آیا, وہ چور پھر حاضر ہوا, پھر پکڑا گیا. اس بار اس نے کہا لاسٹ ٹائم چھوڑ دو, میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہے. صحابہ کرام اچھی بات کے شیدائی تھے, اچھی بات کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے. دنیا ان کی نظروں میں ہیچ تھی, کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اچھی بات کے سامنے. اس بندے نے بتایا کہ دیکھو جب تم بستر پر جانے لگو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے لا یزال علیک من اللہ حافظ, تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ایک نگران فرشتہ تمہارے پاس متعین ہو جائے گا جو رات بھر تمہارے پاس ڈیوٹی کرے گا, تمہاری حفاظت کرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَلَن يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ, کہ تمہارے قریب شیطان نہیں آ پائے گا اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فجر کی نماز میں ابو ہریرہ قیدی کا کیا بنا, پوری بات بتائی, اور لاسٹ میں یہ بھی بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات پر اس کو جانے دیا کیونکہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوؤ گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ متعین ہو جائے گا, شیطان تمہارے قریب نہیں آ پائے گا, اس لیے میں نے جانے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ ہے تو وہ بڑا جھوٹا, ہے تو وہ بڑا مکار, لیکن اس نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے, بالکل صحیح کہی ہے. اور یہ واقعہ, اس واقعے کو حدیث ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس بات پر ہمارے نبی کی مہر لگ گئی. اس بندے کی وجہ سے آیت الکرسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوئی, بلکہ اس لیے ثابت ہوئی کیونکہ ہمارے نبی نے کہا کہ اس نے جو کہا وہ سچ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں کہا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مل رہے تھے؟ کہا نہیں معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ذاک الشیطان, وہ شیطان تھا جس سے تم 3 راتوں سے مل رہے تھے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد اور اس سے پہلے والا واقعہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب اچھی بات معلوم ہو, اچھی بات ملے تو اس سے نصیحت لے لینی چاہیے. اچھی بات کہیں سے ملے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور اسی تناظر میں نے آج کا عنوان رکھا قطر کے فیصلوں سے حاصل ہونے والی مثبت نصیحتیں. دیکھیے فیفا ورلڈ کپ, فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے اور بہت چاہا جانے والا یہ کھیل ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. رپورٹس کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں کم اور بیش یہ دیکھنے کے لیے. میں فٹ بال پر کچھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کھیل تو دنیا میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں, ورلڈ کپ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی ورلڈ کپ کی جو شروعات کی گئی ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کی گئی ہو؟ اس کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے کی گئی. غانم المفتاح نام کا ایک بچہ جو معذور ہے, اس کے پاس پیر نہیں ہے, وہ ہاتھوں سے چلتا ہے بچہ, جس نے سن 2017 میں میرے علم کے مطابق عمرہ بھی کیا تھا اپنے ہاتھوں سے چل کر کے. بہترین قاری قرآن ہے بچہ وہ. اس بچے کی تلاوت کے ذریعے سے اس کپ کا آغاز کیا گیا. اچھا, اس کپ میں جو الاؤنسرنگ کا کام کیا میرے علم کے مطابق عالمی شہرت یافتہ امریکی اداکار ہیں مورگن فریمین. اس نے جب اس بچے سے پوچھا کہ دیکھو اس وقت دنیا میں مختلف اقوام پائی جاتی ہیں, مختلف قومیں پائی جاتی ہیں, نسلیں پائی جاتی ہیں, مختلف کلچر تہذیبیں پائی جاتی ہیں, اگر وہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو کس طرح رہ سکتی ہیں جبکہ سب الگ الگ ہیں؟ یعنی ایک معنوں میں اس نے سوال کیا کہ اسلامی نظریہ کیا ہے.
تو سمپل سا جواب جو اس وقت کے لیے موضوع تھا، مختصر تھا، اس بچے نے ایک آیت پڑھی اور اسی آیت کی شروعات سے میں نے اپنے خطبے کی شروعات کی ہے۔ اس بچے نے آیت یہ پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک اس رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام ہیں۔ ہاں، وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اللہ نے جو تمہیں الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ نسلوں میں تقسیم جو کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ انہی ناموں سے، صرف تعارف کے لیے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس رب کی نگاہوں میں، اس پیدا کرنے والے کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اس رب سے ڈرنے والا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ سوال کے جواب میں اس بچے نے یہ آیت پڑھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کھیل کے میدان میں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہو؟ قطر نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ جی، جو چیز بہتر ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور میں کہوں کہ صرف یہی نہیں، بہت ساری چیزیں اچھی دیکھنے کو ملی ہیں، جیسے LGBT ایک تنظیم سمجھ لیجئے ہے ہم جنس پرستوں کا، جیسے لڑکا لڑکا ساتھ میں رہ سکتے ہیں، لڑکی لڑکی ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ہے نا؟ کتنی گندی چیز ہے یہ۔ جب کہیں ایسا ٹورنامنٹ ایسا کچھ ہوتا ہے تو بہت سارے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ کہا گیا قطر سے کہ ایک جھنڈا ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، LGBT والوں کا بھی، ہم جن پرستوں والوں کا بھی۔ قطر نے صاف انکار کر دیا، کہا اس تہذیب کو ہم نہیں مانتے، یہ ایک گھنونی اور گندی تہذیب ہے، اس تہذیب کا سپورٹ کرنا یہ ہمارے شان نہیں، ہمارے شان کے خلاف ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، صاف انکار کر دیا گیا۔ اور ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث، بینرز، فلیکسیاں جگہ جگہ جو ہے لگائی گئی، جگہ جگہ لگائی گئی ہیں، عربی میں، انگلش میں۔ اسٹیڈیم میں میرے علم کے مطابق نماز کے لیے جگہ، بلکہ اگر یہ جانکاری صحیح ہے تو نماز کے لیے وقفہ، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے اس کے انتظامات، کچھ شہریوں کو ویڈیو میں دیکھا گیا جو یہ صحیح ویڈیو ہیں کہ وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ اقال ٹائپ کا باندھ رہے ہیں سر پر، یعنی اپنی تہذیب بتا رہے ہیں کہ اس طرح سر کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ اور لباس کے تعلق سے تو بڑی بہترین جو ہے بات ہے کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ نیم برہنہ لباس کوئی نہیں پہن سکتا ہے۔ نیم برہنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پورے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے بچیاں گھومیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ شراب سرو وہاں پر نہیں کی جائے گی، شراب نہیں بیچی جائے گی، شراب کسی کو نہیں پلایا جائے گا۔ حالانکہ کھیلوں میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک واقعہ دیکھنے میں آیا کہ ایک شہری کو ٹورنامنٹ کے بعد جو ہے اس کو شراب پینے کی عادت، اس کو طلب محسوس ہوئی، وہ باہر نکلتا ہے، شراب ڈھونڈتا ہے کہ کہیں مجھے مل جائے شراب، الکوہل کہیں مل جائے، اس کو کہیں نہیں ملا۔ ایک قطری شہری ملتا ہے، پوچھتا ہے، وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، وہ اس کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور جا کر کے بہترین مہمان نوازی کرتا ہے، اس کو قہوہ پلاتا ہے، اس کو کھجوریں کھلاتا ہے، بہترین کھانے کھلاتا ہے، اس کے گھر میں شیر ہے، شیر کے ساتھ وہ جو ہے غیر ملکی شہری کھیل رہا ہے، اور وہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد خوب تعریف کرتا ہے وہاں کے مہمان نوازی کی۔ یعنی قطر کے جو شہری ہیں وہ اپنا کلچر، اپنی تہذیب، ایک اسلامی چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کھیل کی ناحیت سے وہ لوگ لگتا نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ دراصل وہ لوگ اسلاموفوبیا مٹانے کی کوشش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا جو اسلام کے خلاف
دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے کہ اسلام نفرت پھیلاتا ہے، اسلام غلط ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، وہ اپنے کلچر کے ذریعے سے، اپنی تہذیب کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، اسلام یہ چیز سکھاتا ہے، یہ چیز بتانے کی وہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، اسٹیج جو ہے کوئی بھی ہو، اگر اچھا کام کرنے کی آدمی کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کو اسٹیج بنایا تھا، اس وقت کا بہترین اسٹیج وہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں کو اسٹیج بنایا تھا، وہ بہترین اسٹیج تھا۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو بہت ساری جگہوں کو اسٹیج بنا سکتے ہیں اور اسلام کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور اچھی دیکھنے میں ملی کہ کرسیاں جو رکھی ہوئی ہیں، ایک خوبصورت تھیلا رکھ دیا گیا ہر کرسی پر، اس تھیلے کے اندر ایک مسواک ہے، کھجور ہے، اور شاید اس میں ایک ٹی شرٹ بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے خوشبو ہے۔ ہر بیٹھنے والے کو وہ ایک ایک گفٹ، خوشبو، ہمارے نبی کی سنت، محبوب ترین چیز، پسندیدہ چیز خوشبو، وہ سب کو دے رہے ہیں، شراب نہیں، خوشبو بانٹ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اچھی، ہاں میں یہ کہوں گا بہت ساری چیزیں منفی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں منفی، جہاں اچھی چیزیں یہ ہیں بہت ساری چیزیں منفی بھی ہیں۔ ڈانس کے پروگرامز ہوئے ہیں، گانے کے پروگرامز ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ گندگی والی مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ گندگی والی مکھی جو ہوتی ہے وہ گندگی والی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے۔ جسم کا پورا حصہ صاف ہو، نیٹ ہو، کہیں آپ کے جسم کے اندر ایک پھنسی، ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے تو جا کر کے مکھی وہیں بیٹھے گی، اس گندی والی جگہ پر، اچھی جگہ پر وہ نہیں بیٹھے گی۔ ہمیں شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے کہ جو کانٹوں کے بیچ میں جا کر پھول کا رس لا کر کے ہمارے لیے شہد تیار کرتی ہے، ہمیں شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے آج میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو اچھائیاں بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، مثبت چیزیں ہیں، جس سے بہت ساری نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک چیز اور بھی بیان کرنا مناسب ہے، بہتر ہے کہ بہت سارے لوگ غلط میسج بھی پھیلا رہے ہیں، بہت سارے یوٹیوبر اپنے ویوز کے لیے، ہے نا، اپنے چینل کے لیے اتنے لوگ 500 لوگ دیکھو اسلام قبول کر رہے ہیں، جبکہ جھوٹی بات، اتنے ہزار لوگ دیکھو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پرانے ویڈیوز لا کر جوڑ جوڑ کر کے اس میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو کیا کہوں میں، عقل ان کو نہیں آتی، ایسے ایسے ہیڈ لائنز بنائے ہوئے ہیں کہ قطر کے ان فیصلوں سے اسلام مخالف، اسلام کے دشمن جلے بھنے ہوئے ہیں، ان کو ایسا ہو گیا ہے، مر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا اسلام کو؟ اس سے خالی آپ کے چینل کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے ویوز بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اسلام کو نقصان ہے۔ غیر بھی اس قسم کی باتیں پھیلائیں گے، اس قسم کی باتیں، وہ لوگ اس چیز کا جواب دیں گے۔ اور اس موقع پر وہی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے باپ کو گالی دینا، اپنے باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ۔ آج کے دور میں اگر یہ بات ہوتی تو بڑی بات نہیں تھی، مگر صحابہ کے سامنے جو اسلام کے مکمل پابند تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اپنے باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ صحابہ جو اگر اپنے والدین سے زور سے بات کر لیے تو فوراً احساس ہوتے ہی جا کر صدقہ کرتے تھے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اپنے ماں باپ سے زور سے گفتگو میں کر لی، اونچی آواز سے میں نے بات کر لی۔ وہ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص اپنے باپ کو گالی دے گا؟ اپنے باپ کو گالی بھلا کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی اور کے باپ کو گالی دو گے تو ریٹرن میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ مطلب اپنے باپ کو گالی دینے کی وجہ تم ہی بنے نا، تم کسی اور کے باپ کو گالی نہیں دیتے تو وہ تمہارے باپ کو گالی نہیں دیتا۔ آج ایسی ہی ہو رہا ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے چینل چلانے والے، بہت سارے یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ مثبت باتیں نہیں اس انداز سے پیش کرتے ہیں ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو فیم میں لانے کے لیے، کہ نتیجتاً جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ پلٹ کر کے اسلام پر وار کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ ایسی افواہیں، ایسی چیزیں
کوئی بھی افواہ والی بات ہمارے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے، کوئی میسج لے کر آئے، کوئی پیغام لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات کی آیت، اس کی تحقیق کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے، بس سنے بیان کر دے، میں نے سنا تھا بیان، میں نے سنا تھا بیان کر دے، فلاں صاحب کہہ رہے تھے بیان کر دے، اس کی کوئی تحقیق نہ کرے، غلط بات ہے۔ تو حضرات گرامی، آج میسج دینا چاہتا ہوں میں ان باتوں کے ذریعے سے کہ دیکھو آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ غیر مسلم کی بات میں کر رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں کہ قرآن گھر میں بیٹھ کر پڑھیں۔ مسلم نہیں پڑھتے ہیں تو غیر مسلم کہاں سے پڑھیں گے؟ مسلمان آج قرآن سے دور ہیں تو غیر مسلم کیسے پڑھیں گے؟ حدیثیں وہ نہیں پڑھتے ہیں کہ حدیث کے اندر صحابہ کے واقعات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ سب نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے کس کو ہیں؟ وہ ہمیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان بولے تو یہ، اور ہم کیسے ہیں وہ ہم کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ لوگ غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں مگر مسلم پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک امیج یہ بن چکا ہے کہ یہ ٹوپی لگا کر بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ داڑھی رکھ کر کے بھی دھوکہ دیں گے، بلکہ بسا اوقات کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے، غلط لگ رہا ہے، ایک مسلم ایک مومن کے خلاف بات دکھ رہی ہے، لیکن سماج کے اندر ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ جو زیادہ ٹوپی لگائے اور داڑھی ہو اس پر تو بالکل بھروسہ مت کرو، کیونکہ ایسے لوگ اپنے بھولے پن سے لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں ان کے اوپر، یہ ہماری امیج بن چکی ہے۔ تو لوگ ہم کو پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اتنا بہتر کریں، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کو سمجھیں کہ ہاں اسلام بولے تو اس کو کہتے ہیں، اور اسلام پھیلا بھی تو اسی کے ذریعے سے ہے نا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام سچائی سے پھیلا ہے، اسلام دیانت داری سے پھیلا ہے، اسلام صلہ رحمی سے پھیلا ہے، اسلام صدق زبان سے پھیلا ہے، اسلام وعدہ نبھانے سے پھیلا ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے۔ اسلام AK-47 لے کر کے نہیں پھیلا، اسلام امن کے ذریعے سے پھیلا ہے، اچھائی اور سچائی اور دیانت داری اور اخلاق، کریکٹر اور کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ چوتھے پانچویں یا چھٹے مسلمان ہیں، یعنی بالکل شروع میں جو لوگ اسلام قبول کیے نا اس لسٹ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 لوگوں میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، یہ غفار قبیلے میں رہتے تھے، عرب کے بالکل لاسٹ میں غفار قبیلے، غفار ایک قبیلہ تھا، اسی لیے ان کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ یہ بڑے بے چین رہا کرتے تھے، اپنے قبیلے کی حالت، قوم کی حالت، بڑے بے چین، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اسی دور میں ان کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر کوئی صاحب آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اپنے بھائی کو بھیجا، انیس نام تھا ان کے بھائی کا، کہا بھائی جا کر پتہ لگا کر آؤ، میں نے ایسا سنا ہے، وہ کیا بولتے ہیں کیسے ہیں پتہ لگا کر کے آؤ۔ ان کے بھائی انیس مکہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپا کر ملے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملنا بڑا ڈینجر تھا، مکہ والے دشمن ہو جاتے تھے، مکہ والے تکلیف اور نقصان پہنچاتے تھے، تو چھپ کر کے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، باتیں سنیں، اور آ کر کے بھائی کو بتایا کہ بھائی میں ملا، اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، میں ملا، ہمیشہ وہ اچھی بات بتاتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن قوم کیا کہتی ہے، وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہاں کے لوگ تو کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل، تو کوئی پتہ نہیں کیا، ان کو غلط سلط لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو بہت اچھا ان کو پایا، بڑا سچا پایا ہے میں نے۔ کہا کہ مکمل تم جانکاری نہیں لے پائے، مجھے ہی جانا پڑے گا، قبیلہ تم سنبھالو، بادھا توشا زادے راہ نکل کھڑے ہوئے حق کی تلاش میں، مکہ آ کر کے پہنچے۔ ان کو پتا تھا مکہ والے اگر جان گئے میں کس مقصد سے آیا ہوں تو مجھے نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے دن بھر ادھر ادھر پھرتے رہتے،
کہ کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ شام ہوتی خانہ کعبہ کے پاس جا کر سو جاتے، جو کچھ ان کے پاس تھا ستو وغیرہ کھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس سو جاتے اور تلاش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے، اگر کسی سے پوچھ لیتے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ نبی ہیں۔ نہ اس دور میں ایسا کوئی فون چلتا تھا کہ فوٹو لے کر کے بھائی نے بتا دیا ہو کہ یہی صاحب ہیں، شکل تو یاد نہیں تھی۔ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ یہ صاحب روزانہ آ کر یہاں سو جاتے ہیں، کون ہیں؟ آخر کار گئے اور کہا کہ آپ یہاں کیوں سوئے ہیں، چلیے ہمارے گھر پہ۔ یہ دیکھیے یہ کردار ہوتا ہے مسلمان کا، مقصد نہیں پوچھا، کوئی پریشان حال بندہ ہے، کچھ تو ڈھونڈ رہا ہے یہ، کہ روزانہ پھرتا رہتا ہے مکہ کی گلیوں میں اور آ کر خانہ کعبہ کے پاس سو جاتا ہے۔ گھر پر لے کر گئے، اچھا کھلایا پلایا اور پھر اس کے بعد گھر پر رکھا۔ گھر پر وہاں نہیں رہے کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ کوئی اور مقصد لے کر آیا ہو، میں پوچھوں گا تکلیف ہوگی، خواہ مخواہ کی کھلا پلا کر دیکھو ٹارچر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرا مقصد۔ پھر جا کر وہیں سو گئے۔ دوسرے دن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پھر گھر پر لے کر آئے، پھر کھلایا پلایا، پھر جا کر کے دوسرے تیسرے دن دیکھے پھر وہیں سوئے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے یہ بندہ جو ڈھونڈ رہا ہے اس کو مل نہیں رہا ہے۔ آخر کار تیسرے دن جب گھر پر لے کر آئے، کھلا پلا کر کے پوچھا بھائی ڈھونڈ کیا رہے ہو، مقصد کیا ہے مکہ میں آنے کا، چاہتے کیا ہو؟ تب بتایا کہ دیکھو اگر کسی کو یہ بات مت بتاؤ تو ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کہو۔ کہا دراصل میں نے سنا ہے کہ کوئی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، لوگوں کی عزت کرو، بے عزت نہ کرو، کسی کا مال مت لوٹو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ایسے صاحب سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کہا آپ صحیح جگہ آئیں، وہ نبی ہیں، میں بھی ان کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ رکیے، کل میں نکلوں گا جب یہاں سے تو میرے پیچھے پیچھے آنا، میرے ساتھ نہیں، میں جہاں جہاں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جس گھر میں داخل ہوں گا تم خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے اسی گھر میں داخل ہو جانا۔ دوسرے دن ایسے ہی ہوا، یہ پیچھے پیچھے چلے اور جا کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے بالکل سامنے، دیکھتے ہی ان کو محسوس ہو گیا کہ یہی اللہ کے نبی۔ داخل ہوتے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانتے ہو آپ سب سے پہلے اس طرح کا سلام اگر کسی نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی میں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سلام اگر کسی نے کیا ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائیں، سکھائیں، ساری بات سننے کے بعد بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، مگر ابھی چھپا کر رکھو، اپنے قبیلے چلے جاؤ، جب اسلام کا ظہور ہوگا یعنی اور زیادہ طاقتور اسلام ہو جائے گا تو تم اپنے اسلام کو بھی ظاہر کر دینا۔ نہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، نہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے۔ کردار سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج ہم گفتار کے غازی تو بن گئے مگر کردار کے غازی نہیں بن سکے۔ باتیں بڑی بڑی تو کر لیتے ہیں مگر عمل کرنے کی باری آئی تو اس میں بڑے پیچھے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا رٹ تو ہم لگا لیتے ہیں مگر جب اس پر عمل کرنے کی باری آتی تو سب سے پچھلی صفوں میں ہم ہی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے گفتار کے غازی بننے کا کوئی فائدہ نہیں، کردار کے غازی بنو، کیونکہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ شخص گریٹ ہے، وہ شخص عظیم ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہو اور دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جہاں بھی ہمیں مثبت چیزیں ملیں، اچھی بات ملے جو ہمارے نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، اس کو سب سے پہلے دوڑ کر ہم اخذ کریں، اور
اس پر ہمیں ہمت افزائی کریں۔ باری تعالی ہمیں سچ بولنے والا بنا، جھوٹ سے محفوظ فرما۔ باری تعالی ہمیں حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنا، اور حرام کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، رشوت سے، سود سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ باری تعالی ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمیں زندگی میں سکون دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنائے، اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور ضامن بنائے۔ باری تعالیٰ اسلام پر مکمل عمل کرنے والا بنائے، اور شرک جیسے عظیم گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔